کوئی جب چلا جاتا ہے نا تو اس کی یاد تو نہیں چلی جاتی، ایکچولی اس کا لمس چلا جاتا ہے یار، ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ میرے ساتھ موجود شخصیت سجاد احمد بری، آواز اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا بہت بڑا، بہت ہی پر اثر نام، جنہوں نے ایک عہد دیکھا ہے اور ایک عہد لکھا ہے، جن کے احساس کو لفظوں میں سمونے اور بیان کرنے کا اسلوب ایسا جداگانہ کہ آپ سنیں، اگر آپ انہیں سنیں تو آپ سنتے چلے جائیں گے۔ ان کے لفظ میں تاثیر، ان کی بات میں اثر، ایک عہد پر انہوں نے دلوں کی دھڑکنوں پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ سجاد بری براڈ کاسٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، فلسفی ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے اس وقت ڈپٹی کنٹرولر ہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور میں، FM 101 کے انچارج ہیں، اور بے شمار لوگوں کو لکھنا، بولنا اور سوچنا سکھا چکے ہیں، اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میرے 96 سے دوست ہیں، اور ہم نے بہت ساری شب بیداریاں اکٹھے کیں، ہم نے بہت سارے دن اور بہت ساری راتیں اور بہت سارے پروجیکٹس اور بہت سارے کام اور بہت سارے محسوسات اور بہت سارے موسم شیئر کیے۔ سجاد بری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کے سامنے بڑی ہمت کر کے میں بات کر رہا تھا، کیفیت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ میں تو یہی سن رہا تھا، تم اتنا کچھ کہہ رہے تھے میرے بارے میں، اور میں وہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اتنا کچھ جب کسی کے بارے میں کہا جائے تو اسے امتحان میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، اتنے سارے اسے تمغے پہنا دیے جائیں تو وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو وہ کسی ایک لیبل کو زندگی میں کتنا جسٹیفائی کر سکا ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں، اچھا یا برا، تو آپ اس کو کتنا ویٹ دیتے ہیں۔ برا ہے تو ظاہر ہے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا ہے تو پھر سوچتے ہیں خود احتسابی سے کہ ان میں کون کون سی چیز میں کرتا رہا ہوں اور کون سی چیز کتنی کر سکا۔ 23 سال بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، جی، اور کم بیش۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا خبر یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ ہاں بس وہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسے کوئی احساس، ایسا کوئی کیفیت سی رہتی ہے کہ شاید ہم کچھ کم وقت رہ گیا ہمارے پاس دنیا دیکھنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے، زمین پہ چلنے کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے، ہنسنے کے لیے، رونے کے لیے، جتنی بھی دنیاوی رشتوں کو نبھانے کے لیے، دنیا کے موسموں میں جینے کے لیے۔ وقت کی ایک کمی، ایک رائیگانی کا احساس، کچھ کہ یار کچھ رہ گیا ہے۔ یاس ہے بہت آپ کے اندر، اداسی ہے۔ جی، اداسی جوڑتی ہے محسن۔ کیسے؟ اداسی کا تعلق ظاہر ہے دل سے ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ دل سے جینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا بھی تو تقسیم ہے نا جی، کچھ لوگ دماغ سے جیتے ہیں، کچھ لوگ دل سے جیتے ہیں۔ دل سے جینے والوں کے لیے خسارے بھی بڑے ہوتے ہیں، محسوسات بھی بڑے ہوتے ہیں، چیلنجز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے راستے شاید اتنے نہ ہوں، وہ دماغ والے لے جائیں، لیکن ظاہر ہے دل جو ہے وہ صرف ایک دھڑکنے کی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے موسم ہیں، اس کے اندر بہت سارے جذبے ہیں، بہت ساری فیلنگز ہیں، اور دل کا جو رشتہ ہے وہ دکھ جو ہے وہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ دکھ عبادت تو نہیں۔ ہاں، پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں، آخر دکھ عبارت تو نہیں ہے، تجھے لکھ کر بھیجے۔ 30 نومبر 2001، ایک 30 نومبر 2001 کو میں نے آخری پروگرام کیا FM 101 لاہور سے، اور شب بخیر اس پروگرام کا نام تھا۔ اس میں زیادہ تر غزلیں نشر ہوتی تھیں، مختلف شاعروں کی شاعری کا انتخاب پڑتا تھا۔ زیادہ تو نظمیں پڑھتے ہاں، تھے آپ۔ زیادہ تر نظم پڑھتا تھا، کیونکہ نظم کو تحت اللفظ میں پڑھنا جو ہے وہ اور ایک سما باندھ دیتا تھا۔ نظم کا تحت اللفظ مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ردیف قافیہ جو ہے وہ
آپ کا ردم بنانے میں آپ کو آسانی دیتا ہے. سجاد بری نظم کا تحت لفظ جی کا ردم بہت مشکل ہے. نظم کی جو نظم خوانی جو ہے وہ جی جی غزل خوانی کی نسبت جی مشکل فن ہے. کتنا خوبصورت لفظوں کی آمد آپ پر ہوتی ہے. آپ اوریجنل ورژن ہے. آپ آپ کی بات پہ میں نے بڑا براڈ کاسٹنگ سنی ہے، بہت زیادہ آبزرو بھی کیا ہے. آپ اپنا ہی ورژن ہے. آپ کا ایک اپنا ہی اسلوب ہے. خیر، 30 نومبر 2001 آخری غزل نشر ہوتی ہے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید کچھ دن پہلے سے میں نے کہا ہو کہ میں ان دنوں میں خطوط آیا کرتے تھے. اب تو ظاہر لوگوں کو عجیب لگے گا. لاہور بڑا شہر، تب بھی بڑا شہر تھا، تو لوگ خطوط بھیجتے تھے. تو آخری ہفتے میں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ 30 کو میرا آخری پروگرام ہوگا. آپ شاید کہتے تھے کہ شاید دوبارہ ملاقات، شاید کی گنجائش رکھتے تھے، حالانکہ اس کے بعد پھر آپ ایسے گئے کہ پلٹ کر نہیں آئے. میرے اس وقت محسن ذہن میں تھا کہ میں جہاں میزبان رہا ہوں وہاں ایک ایف ایم کے پروڈیوسر کے طور پر دوبارہ اپنا پروفیشنل کیریئر ریگولر سٹاف کے طور پر شروع کروں. لاہور کے اندر یہ کتنی کشش ہے. میں کہتا تھا کتنی اچھی بات ہے کہ جب سے تم اچھے لگے، اچھا سا مجھے لگنے لگا لاہور کچھ. تو لاہور کی فضا میں کوئی عجیب ایک الوہی اور کوئی طلسماتی کشش ہے. تو میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ میں لاہور آپٹ کروں گا اور مجھے لاہور پوسٹنگ مل جائے گی، ٹھیک. تو میں پروڈیوسر بھی رہوں گا اور ایک اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا. لیکن وہ ایسا ممکن نہ ہو سکا. اسی لیے میں شاید کا لفظ کہتا تھا کہ شاید ہماری پھر ملاقات نہ ہو سکے. تو وہ فراز کی غزل آخری اور وہ نظم کیا تھی جو آپ جدا ہونے کا موسم آ گیا ہے. سنائیے نا. اداسی 4 سو بینر لگاتی پھر رہی ہے الوداع کے. دکھوں نے شہر کے سب راستوں پہ بچھڑ جانے کے نوحے لکھ دیے ہیں. میرا دل اب کسی دلدار لہجے کو ترستا ہے. خدا جانے مسافر کب پلٹتا ہے. تو وہ ایک جو کیفیت تھی بچھڑنے کی، ہجر کی، اپنے محبوب شہر سے، اس یعنی بے یقینی کی کیفیت میں روانگی کی کہ جہاں آپ کو ہجر جو ہے وہ حاوی نظر آ رہا ہو آنے والے موسموں میں. اس لیے شاید کا لاحقہ لگا کے اپنے آپ کو، اپنے دل کو تیار کر رہا تھا کہ اب اس شہر میں واپسی ممکن نہیں. لاہور میں آپ کی محبت بھی تھی. جی. محبت کے کچھ دن، کچھ باتیں، اگر میں یہ کہوں کہ اپنے محبوب کو آپ نے کس انداز سے اپنی محبت کی کیفیت دی. مجھے وہ راتیں یاد ہیں، مجھے وہ ٹیلی فون کالز آپ کی یاد ہیں جب آپ مجھ سے بات کرتے تھے، اور اس پرکیف آواز، لہجے اور بات کے ساتھ یار وہ بس ایسے ہی ہم ادھر سے آ گئے تھے بہاولپور سے اٹھ کے، تو اس وقت کوئی اتنی اپنی کوئی صلاحیت بھی نہیں محسوس کر سکتے تھے کہ اگر کسی محبت میں اتر گئے، محبت کے محاذ پر، تو ہمارا کیا بنے گا. ہمارا کوئی پروفائل ایسا تھا نہیں، ہماری کوئی سی وی اتنی کوئی رچ بھی نہیں تھی کہ کسی محبت نے اگر ہمارا گھر تاک لیا تو پھر ہم جیت جائیں گے وہاں سے. ہم تو اس وقت سوچتے تھے کہ یار محبت نے گھر دیکھ لیا ہمارا تو پھر تو ہم مارے جائیں گے. اور وہ ایسا ہی ہوا یار. اس وقت ہم کہیں بس ایسے جذباتی کہہ لیں، کوئی ایسے دل کے تار تھے جس نے کسی ایسے بندھن میں باندھ دیا. تو بڑی مشکل سے موسم تھے ان دنوں میں یار. سامیہ تھیں آپ کی وہ. بڑی، ہاں جی، بہت کیا کچھ سرا نہیں آتا اس کہانی کا. جیسے ہے کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کیسے کریں. تو وہ ایک ایسے تھے کہ کوئی کہیں سے آپ سے جذباتی تعلق محسوس کر رہا ہے اور آپ کہیں اور ایک رستے پہ چل رہے ہیں.
تو وہ جو سارا سفر تھا آواز کا، شاعری کا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچے، آپ لوگوں کی خلوت کا حصہ بن گئے، آپ کی آواز نے لوگوں کی ڈھارس بندھائی، ان کی برہا کو سہارا دیا، ان کی ہجر میں شریک رہی، تو ایسے ایسے رشتے پریکٹس کیے محسن، یہ نہیں کہ صرف فیمیلز کے ساتھ یا آپ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ، نانی دادیوں کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سینئر میل ممبرس آف سوسائٹی یعنی کہ جو سن رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی. تو آواز کے ذریعے ہم نے بہت قریبی رشتے، دادا ابو بھی ہمیں مائکرو فون سے ملے، ماں جی بھی ہمیں مائکرو فون سے ملیں، بھائی جان بھی ہمیں مائکرو فون سے ملے. تو یہ ان دنوں میں یہ جو 96 سے 2001 تک کے 5 سال تھے، تو ہم نے جو اپنی آواز کے ذریعے اس شہر میں جو رشتے بنائے تھے وہ تو بڑے معجزاتی رشتے تھے. وہ اب 24 برس بعد بھی ویسے ہی بہار دے رہے ہیں. محبوب کی گلی میں بھی جانا ہوتا تھا؟ ہاں بالکل ہوتا تھا. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، بالکل جانا ہوتا تھا. کیسے؟ بٹ محسن، کوئی محبت میں سب سے معراج کا لمحہ کیا تھا؟ محبت میں معراج کا لمحہ تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی یاد کو اور اس کی محبت کو اس حدت اور شدت کے ساتھ سیلیبریٹ کریں کہ وہ غیر حاضری میں بھی حاضر ہو جائے. تو یہ جو انکنڈیشنل ودڈرال ہے، یہ تو سب کچھ پھر پاؤں میں رکھنا پڑتا ہے محسن. محبوب کی گلی کی خاک کا ہم ذکر سنتے آئے ہیں کتابوں میں بھی، اور ایسے لوگ، یہ ہوتا ہے سچ مچ ایسا؟ خاک کا اب تو ظاہر ہے کہ کوئی شاعرانہ بیان تو ہو سکتا ہے، وہ تو خاک تو ایک جز، یعنی آپ کا خاک تو ایک جز ہے نا. تو یہ جو محبوب جس فضا میں سانس لے رہا ہے وہ تو ایک کل ہے نا. وہ کوئی شہر ہے، وہ کوئی دنیا ہے، وہ کوئی بر اعظم ہے. تو آپ کا محبوب جو ہے وہ تو اگر حیات ہے یا چلا گیا ہے، فزیکلی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ اس کی یاد کو اس طرح مناتے ہیں، اس کی ایبسنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. انکنڈیشنل ودڈرال ہوتا ہے اپنی خواہش سے، غیر مشروط دستبرداری ہوتی ہے طلب سے. تو یہ طلب سے ماورا کوئی چیز ہے، یہ جسم سے آگے کی کوئی بات ہے. یہ ایک فیلنگ لیول پر یہ پتہ نہیں آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہے محبوب کے ساتھ آپ کی نسبت کو، آپ کی جڑت کو. آپ حالت ہجر میں رہے جی. اور لوگوں کو کہتے رہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا جی، بھلا حوصلہ بھی کوئی ہارنے کی شے ہے؟ ہجر تعمیر کر رہا تھا محسن. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ دکھ کے لمحے شاید تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے بہت بڑے بڑے لگتے ہیں. اس وقت ہجر تعمیر کر رہا تھا، لوگوں کو جاننے میں مدد دے رہا تھا. ہم مائکرو فون پہ بیٹھے لوگ ہیں یا ہم جو لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے اس وقت ریڈیو پہ بولنے والے لوگ، ہمارے عہد کے لوگ، یہ جن کو ہم نے آئیڈیالائز کیا کہ آپ لوگوں کو کتنا جانتے ہیں. اصل بات یہ اہم ہے کہ میں جس زبان میں بات کر رہا ہوں میں اس زبان کو کتنا جانتا ہوں. میں جس شہر میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں میں اس شہر کو کتنا جانتا ہوں. میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کو کتنا جانتا ہوں. جتنا آپ زیادہ جانیں گے اتنا آپ لوگوں کے زیادہ قریب ہو جائیں. ہم نے اس کے وہ براڈ کاسٹنگ کے جو پرانے سیٹ پیٹرنز تھے، کھرج میں بولنا ہے، بیس وائس ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹریننگ نہیں تھی، نہ وہ آواز تھی. ہم نے سوچا کہ ہم تاثر سے اور متن سے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم متن سمجھتے ہیں، جو کانٹینٹ ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں یا مائکرو فون کو دے رہے ہیں، ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں اور تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسپریشن کریٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایکسپریشن ہی قریب کرتا ہے. آواز تو بہت سارے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے. جو دو چیزیں اسٹرینتھ بنتی ہیں ہم جیسے لوگوں کی جو براڈ کاسٹنگ میں آتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے بڑی اچھی آوازیں مارکیٹ میں موجود ہیں. ہم جس چینل میں بھی تھے وہاں سے بھی ظاہر ہے بہت اچھی آوازیں ہم سے زیادہ تھیں، لیکن ہم اس وقت فوکس کر رہے تھے
تاثر پر اور متن پر اور لوگوں کو جاننے پر، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا پروگرام کون سن رہا ہے، ہمارے پروگرام کا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک پوئٹری بیسڈ پروگرام ہے، اس میں آپ نے پرانے گانے بھی نشر کرنے ہیں، اس میں آپ نے غزلیں بھی ہیں، تو ظاہر ہے اب آپ کو پوئٹری کا پتہ ہے، پرانے میوزک کا پتہ ہے، پرانے کمپوزرز کا پتہ ہے، لاہور بہت پرانا ہے، لاہور کو آپ نے ایکسپلور کیا ہوا ہے، آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ہم جی رہے تھے سر سے پاؤں تک۔ ہم جب پروگرام نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے تب بھی ہم پروگرام کر رہے ہوتے تھے، ہم جی رہے ہوتے تھے، یعنی گھر سے لے کر ریڈیو اسٹیشن تک اگر آنکھیں کھلی ہیں تو آپ کے پاس ایک مٹیریل آ جاتا ہے کہ آپ نے جا کے کیسے پروگرام کرنا ہے۔ جتنا اس کو آپ غیر رسمی کریں گے، جتنا آپ دوست بنائیں گے سننے والوں کو اور مائکرو فون کو، اتنا ہی آپ کے لیے دل کے رستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ سننے والا یہ نہ محسوس کرے کہ کوئی 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 مافوق الفطرت آدمی ان سے بات کر رہا ہے، کوئی یہ اور سیارے کی مخلوق ہے، نہ یہ ہنستا ہے، نہ اس سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس وقت ظاہر ہے کہ ہم یہ بتاتے تھے کہ میں بہاولپور کا ہوں، چلیں جی اب 4-5 دن میں نہیں ہوں گا، میں پھر بہاولپور چلا جاؤں گا، میں یہاں سے تیز گام پہ بیٹھوں گا اور وہ یہاں اتنے سٹاپ کرے گی، بہاولپور جی آخری ڈویژن ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی سرائکی بول لینا اور سالگرہ کی مبارک سرائکی میں دے دینا۔ کیسے تو میں کہہ رہا تھا کہ براڈ کاسٹنگ میں جی نیئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، ڈیئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کا کانٹینٹ، آپ کا سٹائل اور آپ کا ایکسپریشن یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور ساتھ ہی کلیئرٹی آف ساؤنڈ، کلیئرٹی آف ورڈز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آواز کی کلیئرٹی، کہ سننے والوں کو کوشش کر کے نہ سننا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اس کے کان تھکے نہ، ان کو سمجھ آ رہی ہو الف سے یہ اور اے ٹو زی۔ اور اسی طرح کلیئرٹی آف ساؤنڈ اور کلیئرٹی آف ورڈز، اب آپ کو پتہ میرا خیال چل گیا ہوگا کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں بات کرنے والے انسان کے لیے، چاہے وہ ٹی وی پہ کر رہا ہے یا ریڈیو پہ کر رہا ہے۔ مائک یہاں بھی ہے۔ جی اچھا مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آپ جب ہماری طرف آتے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے لیے فون آنا شروع ہو جاتے تھے جی میرے نمبر پر، جی بہت ساروں کے اور بہت ساریوں کے بھی۔ جی تو یہ جو آپ کی پسندیدگی تھی بہت زیادہ، تو یہ یونیورسٹی کے زمانے سے براڈ کاسٹنگ میں آنے کے بعد یہ ایکسپیرینس ہو رہی تھی یا اس سے پہلے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بھی آپ کا لکھنے کا ذوق ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی محبوب کے لیے آپ سے خط لکھوایا کرتے تھے۔ وہ تو ظاہر ہے میں دوسروں کو لکھ کے دیا کرتا تھا۔ تو ایک اور بات بھی مشہور تھی جی کہ آپ خط لکھ کے دیں گے تو لڑکی ہی نہیں آئے گی، والدین کے ساتھ آ جائے گی۔ یہ وہ ظاہر ہے کہ کلاس میٹ یا سیشن فیلوز، ہاسٹل فیلوز اس طرح کی اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت بلکہ یہ بات خبر ملتان کے میگزین کے لیے کسی نے میرا انٹرویو کیا تو اس میں بھی یہ لکھی گئی اچھا کہ یہ دوستوں کو خط لکھ کے دیتے ہیں اور جب نہ ہو تو پھر یہ کافی عرصہ ایک ہی خط چلتا رہتا ہے جس میں نام اور کردار بدل دیے جاتے ہیں حسب ضرورت۔ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آپ کا بھی اتنا ہی تعارف تھا بحیثیت سامع، اور پھر آپ کا ذکر بھی جن لفظوں میں ہوتا تھا تو وہ لوگ فیل کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ یو آر مور دین لسنر، آپ کے ساتھ ایک بہت قربت کا تعلق ہے۔ تو ہم اتنے برسوں بعد بھی آج ایک دوسرے کے ساتھ انہی راگوں کو چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس جو محبتوں کا ہوا نا محسن، یہ لاہور سے ہوا، یہ اس پوئٹری بیسڈ پروگرام سے ہوا۔ اچھا ہاں اس سے پہلے تو بالکل بھی نہیں نا، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ آپ 24-25 سال کے تو تھے جب آپ نے ہاں بالکل بھی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں تھا اس طرح کی۔ نہیں، محبت دھیان سے ہوتی ہے۔ نہیں، دھیان سے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی اس مکالمے میں کہا کہ اپنی پروفائل یا اپنا سی وی اس طرح کا سمجھتے ہی نہیں تھے، جن کی ضرورت تھی رائج محبتوں میں۔ اچھا جو محبتیں رائج تھیں سوسائٹی میں، اس میں اپنا پروفائل نہیں نظر آتا تھا، اپنی کوئی جگہ نہیں نظر آتی تھی۔ ادھر ریڈیو لاہور پہ ایف ایم کے مائک پہ پوئٹری کے پروگرام کیے، بولے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک مداحوں کی اور اسیروں کی قطار ایک لگ گئی۔ اس میں ظاہر ہے کہ میلز بھی تھے، اس میں فیمیلز بھی تھیں۔ لڑکیاں تو ظاہر ہے زیادہ پھر
خواب دیکھنے لگتی ہیں. لڑکیوں کے اندر بہت جو ہے ساریوں نے خواب دیکھے. ہاں لڑکیوں کے اندر جو دل ہے وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ اچھا, زیادہ تیز اور زیادہ جلدی دھڑکتا ہے. تو اس لیے پھر سلسلے جو ہے وہ ظاہر ہے دراز ہو گئے, بات ہوتی جب رہی آپ کی شادی کا کسی کو پتہ چلتا تھا جی, تو دل ٹوٹ جاتا تھا؟ کوئی امیدیں, خواب آپ سے جو وابستہ؟ جن کو جو ٹیلی فون آتے تھے تو اکثر تو وہ میڈم نور جہاں ربانی کہہ دیا کرتی تھیں کہ کڑیے تینوں پتہ ہے وہ شادی ہوئی اور جو آپ کے کلیگ آرجیز اگر قسمت سے وہ فون اٹینڈ کر لیتے تھے تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ وہ بیوی بچوں سے ملنے بہاولپور گئے ہوئے ہیں. اچھا. وہ یہ میں ویسے اوورآل آپ کو پاپولیرٹی کی فضا بتا رہا ہوں ان دنوں میں. بہت پاپولر. FM 100 بھی اور FM 101 بھی اپنے پیک پہ تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ ڈرامہ آر تھا 8 to 9 والا, 8 to 10 والا. میں نے اس وقت بھی FM 101 کا یونیورسل ایکسیس نمبر کی 8 لائنز بیزی دیکھی ہیں اپنے لاہور میں. ہاں لاہور جیسے شہر میں یہ پیک آر تھا, ٹی وی ڈرامے کا آر تھا یہ. تو میں نے وہ اپنے لیے دیکھی ہیں, دوسرے آرجیز کے لیے بھی دیکھی ہیں. میں اوورآل آپ کو ایف ایم انڈسٹری کی پاپولیرٹی بتا رہا ہوں. 100 بھی اتنا ہی پاپولر تھا, لیکن 100 کا ذرا تھوڑا لبرل پالیسی تھی, ٹرانسمیٹر اچھا تھا, سگنل اچھا تھا, کانٹینٹ میں کچھ تھوڑی لبرٹی تھی, آپ کو بھی اس کا پتہ ہے. 101 ظاہر ہے سرکاری سیٹ اپ میں تھا, اردو اچھی اردو, تھوڑی انگریزی کا تڑکا ذرا کم ہوتا تھا, میوزک میں وہ آزادی نہیں تھی, سگنل ذرا تھوڑا اتنا شارپ نہیں تھا جتنا 100 کا تھا. یہ بتائیں, لیکن دونوں چینلز کے آرجیز نے ظاہر ہے کہ بڑا کام کیا. آپ نے بہت پڑھا ہے جی, آپ نے کتابیں, آپ کے ریفرنس, آپ کے حوالے جتنے زیادہ آپ کی باتوں میں در آتے ہیں, اور آپ کئی دفعہ نامانوس لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے ان کے حوالہ جات اس انداز سے دیتے ہیں کہ جیسے آپ ان کے ماہر نفسیات ہیں. اور آپ کی زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو خاموشی سے کوئی میسیج دے گئے, محدود وقت کے لیے ملے, جی, کہیں کسی سگنل پر, کسی جگہ کوئی پیغام دیا, اور وہ پیغام آپ نے سالوں سال اس پیغام کی آپ کیفیت میں رہے. ہوا نا یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت رہی, بڑی بلیسنگ رہی کہ جس کام میں ہم لگے ہوئے تھے دنیا میں, ریڈیو پہ بولنے کی خواہش میں تھے اور ریڈیو کو ہی پروفیشنل کیریئر بنانا چاہتے تھے, اس کو مددگار رستے ملتے رہے. یعنی لوگوں کا ملنا بھی ایک مددگار رستہ ہے, ریلیونٹ لوگوں کا جو آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, فارمل, رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقوں سے. فارمل ایجوکیشن ہے, ایک نان فارمل ایجوکیشن ہے, دونوں طریقوں سے آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی کمیونیکیشن وربل ہے, ایسے ہی نان وربل ہے, ایسے ہی آپ کو کوئی بھکاری ہے, ایسے ہی کوئی چیز فروخت کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں, آپ نے دل کشادہ رکھا ہے, آپ کی طلب کتنی ہے, طلب کا معیار اور مقدار کتنا ہے, تو ظاہر ہے آپ پھر دنیا آپ کو بھرتی رہتی ہے. عمران خان کو آپ نے 10 روپے دیے لکشمی چوک پر جی, چندے کے طور پر. جی, آپ نے بابا یا خان سے آپ کی ملاقاتیں رہیں. جی, جی. زنجانی صاحب آپ کو پتہ نہیں, زنجانی صاحب کے مزار پہ میں جایا کرتا تھا, یہاں گوال منڈی کے پاس ہر جمعے کو. وہاں چشتی صاحب آیا کرتے تھے. میں ویسے مزارات پہ جانا میری روایت کہہ لیں, صاحب مزار سے میری محبت کہہ لیں, مجھے اچھا لگتا ہے. وہاں وہ مجھے ایک آسودگی سی, ایک پناہ کی سی کیفیت لگتی ہے. کوئی ایک بزرگ ہونے کے ناطے, ایک بڑا ہونے کے ناطے, صاحب علم ہونے کے ناطے, صاحب نسبت ہونے کے ناطے, وہ چاہے سیرانی شریف ہوں, داتا گنج بخش, میں باقاعدگی سے جایا کرتا تھا. اور وہاں ظاہر ہے کہ ایک اپنی فضا ہوتی ہے. بہت سارے میں نے وہاں مناظر دیکھے ہیں, بہت ساری میں نے دل کی کیفیات بدلتی دیکھی ہیں. بہت میری بڑی نسبت رہی ہے داتا صاحب سے بھی, اور مختلف جو مزارات پہ جہاں بھی میں گیا تو میں بڑی فیل سے گزرا, میں نے بڑی دعا سے گزرا. اس وقت میں نے براڈ کاسٹنگ کو اپنا کیریئر بنایا ہوا تھا, میں اس میں ظاہر ہے اپنا نام بنانا چاہتا تھا اور اسی میں آگے جانا چاہتا تھا. تو میں نے بہت دعائیں کیں کہ مجھے بیان جو ہے, ایک صاحب مجھے گاڑی میں مل گئے, کوئی کتاب پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تیرے مطلب بھی نہیں ہے, ایسے ہی تو جھاڑ دیا. تو میں نے کہا اب یہ بزرگ ہیں, ان کی مرضی ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں بڑا رنجیدہ بیٹھا تھا. تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ یار شاید میں نے بہت
تلخی سے اسے جواب دیا ہے. تو مجھے انہوں نے پھر میرے ساتھ گفتگو شروع کی کہ بھئی تم کیا کرتے ہو. تو میں نے بتایا کہ میں ریڈیو پہ کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں بس میں اپنے پیر صاحب کی طرف جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے, کیا دعا کی جائے. میں نے کہا کہ اب بس آپ بیان میں تاثیر کی دعا کرتے میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اٹھائیں ہاتھ. اچھا میں نے ہاتھ اٹھا دیے. اچھا تو انہوں نے بیان میں تاثیر کی دعا کر دی. میں واپس آیا تو اس کے بعد کھیل ہی بدل گیا. کوئی مرد مومن تھے, مجھے ان کا نام بھی بھول گیا ہے. وہ کس بزرگ کے ہاں جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کہاں جا رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ادھر نہیں جاؤ گے. تو میں نہیں گیا. میں اس وقت بھی ضد کرتا رہا, مجھے بتائیں میں جاؤں گا جاؤں گا. انہوں نے کہا اب مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد, ان بزرگوں کا نام بھی نہیں یاد. اچھا اب مجھے بالکل ان کی شباہت بھی یاد نہیں ہے. اچھا تو اس طرح بہت سارے لوگ آپ سے مل رہے ہوتے ہیں. جیسے تم نے کہا, آپ کتنا دل کھلا رکھتے ہیں, کتنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں, کتنی سماعتیں اپنی کھلی رکھتے ہیں, یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے ان سے کیا لینا ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی جو ہوتا ہے وہ طلب سے غیر مشروط طور پہ دستبردار ہونے والا ہوتا ہے. طلب نہیں ہوتی اس کے اندر, اس طرح کی دنیا کی طلب نہیں ہوتی. دنیا کی طلب نہیں ہوتی. غیر مشروط, انکنڈیشنل ودڈرال, غیر مشروط دستبرداری ہے. ہاں, جیسے وہ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, ہم نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. تو یہ آپ جس کے پاس سے یہ سب رکھتے ہیں, ہاں, جس کے پاس سب رکھ دیں ایسے ہیں آپ کے پاس. جیسے آپ کے کوئی آپ کو پھر یقین بھی تو ایسے ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں, میں سمیت سب کچھ کر دیتے ہیں اس کے حوالے. اچھا مولا تیری مرضی, تو جس حال میں رکھے, تو پھر آپ کے شانوں پر بوجھ نہیں پڑتا, آپ پھر ہلکے ہو جاتے ہیں. میں نہ ہی سب تو, پھر وہ کوئی آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے, آپ کا ہاتھ میں لے کے ایسے سہلاتا رہتا ہے, اچھا سی ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں, لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. آپ نہیں رو رہے ہوتے, لیکن کوئی خاص چہرہ جب سامنے آتا ہے تو پھر آپ ایک دھاڑ مارتے ہیں, کیونکہ آپ کو اسی شانے کی, اسی سینے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا غم کہنے کے لیے. تو یہ انسان کا انسان سے رشتہ جو ہوتا ہے, یہی سب سے بڑا اہم ہے. کوئی جب چلا جاتا ہے نا, تو اس کی یاد تو نہیں چلی جاتی, ایکچولی اس کا لمس چلا جاتا ہے یار. ہم اسے چھو نہیں سکتے. یعنی میرے والد چلے گئے 2020 میں, تو ہم سمجھے کہ ہمارے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے, ہمارے راستے محدود ہو گئے, ہمارا باپ ہی نہیں رہا. ہمارے ساتھ کچھ بھی زندگی میں ایسا ہوتا جو ناپسندیدہ ہوتا, تو ہم فوراً یہ کہتے, سرائکی میں کہتے, اچھا یار سارا دا پیو ہی کہنی کر گنو یار ساری نال جو کرنے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, یار ہمارا تو والد ہی نہیں ہے, ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو. تو یہ جو وچھوڑا ہے, یہ جو ہجر ہے, یہ جو برہا ہے, یہ اس وقت لو دیتی ہے جب آپ یہ چھو نہیں سکتے, آپ اپنے باپ کو چھو نہیں سکتے. ظاہر ہے قبر ہے, وہ آپ کی دل اس کی یاد سے بھرا رہتا ہے ہمیشہ, لیکن آپ اسے چھو نہیں پاتے. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو, میں اسے محسوس کر سکتا تھا, چھو سکتا نہ تھا. تو یہ جو محسوس کرنا ہے نا, یہ اور ہے, چھو سکنا اور ہے. آپ چھوتے ہیں نا, دیکھیں نا آپ کتنے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں محسن, کوئی ایک آتا ہے آدمی, اچھا یار بس کرو نا, اب ایک دم سے ایسے ہو جاتے ہیں نا, یار کوئی یار اس کو لے آؤ یار, یہ اس کی سنتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہے نا, کوئی فریکوینسی ہے جہاں ملتے ہیں لوگ آپس میں, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے اچھا یار بس کریں, چھوڑیں, ٹھیک ہو جائے گا سب, ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو چلے جاتے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں ہاں نہیں, یہ کہاں جاتے ہیں یار, یہ روز جاتے رہتے ہیں ہمارے اندر سے, روز جاتے ہیں, روز آتے ہیں. ہم روز ان کے ہجر سے گزرتے رہتے ہیں, روز صرف اس وجہ سے کہ ہم اس سینے پہ سر نہیں رکھ سکتے, اس ہاتھ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ماں کا رشتہ تو بس بڑا, بس کریں ہیں محسن, بس کریں. سرائکی میں کچھ بات ختم کرنا. ہاں, مد پچھوں اساں عشق تیرے دے سوہیں تھے, مد پچھوں آفٹر اے لانگ ٹائم, بہت عرصے کے بعد, مد پچھوں اساں عشق تیرے دے سوہیں تھے,
मुद पिछूं असां जीवण दी हिक रमज़ लधी, मुद पिछूं असां यार विसाल इच नचे हैं, वाह मुद पिछूं असां तेरी अख इच रचे हैं, वाह मुद पिछूं असां अपने आप को ॾिठा है, मुद पिछूं असां सावण वांगू वसे हैं, मुद पिछूं असां तेकू देखते खड़ गए हैं, मुद पिछूं असां तेकू देखते टुर पए। वाह वाह ये मेरी नज़म थी जो मैं अक्सर अपनी सुनाता हूँ दोस्तों को, उनकी पसंद पर। बहुत जिंदगी- अच्छा लगा मोहसिन। ये इसको पहली किस्त समझ लें कि जब भी मैं लाहौर आऊँगा तो हम ज़रूर कुछ मौज़ूआत पहले शेयर कर लिया करेंगे, ताकि तुम एक बड़ी दुनिया से जुड़े हुए हो, लोगों से बात करते हो, लोगों से मिलते हो। मैं अब उस तरह लोगों से मिलता नहीं हूँ, लोगों से बात करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। तो मुझे मेरा इम्तिहान लेने के लिए तुम मुझे जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की दावत दो तो वो पर्चा पहले आउट कर दिया करना अगली दफ़ा, ताकि मैं पूरा तैयार होकर तुम्हारे सामने आऊँ। आप फसूगर हैं, आपको अल्लाह ने बड़ी ही तासीर से नवाज रखा है। आप सलामत रहें और हमारी मुलाकातें होती रहें, बहुत ये दुआ शुक्रिया। भी है और तमन्ना भी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके साथ नशिस्त है, जी इसने जो कैफियत मुझे दी, मेरे नाज़रीन को जो इस वक्त सुन रहे हैं, यकीनी तौर पे उनमें से जिन्होंने एहसास की समात से इसको सुना है, जो आपके लाखों लोग सुनते रहे आपको, जी, तो उनकी कैफियत भी ज़रूर हौसला बदली। बचाना है बस। तो फिर क्या हाँ, मैसेज, जीने का हौसला बचाना है, क्या मैसेज है जीने आपका? का हौसला बचाना है। मुझे पहले तो ज़ाहिर है इतना भी, सलमान भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी कितनी उम्र हो गई है और आपको ये क्यों ऐसा फ़ील होने लगा है कि शायद हम जल्दी चले जाएंगे और कुछ और लोग हमारी जगह ले लेंगे, जैसे हमने कुछ लोगों की जगह ली। जाने का मतलब ये भी तो एक लिया जा सकता है ना जी कि हम लोगों के लिए जगह छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे लिए जगह छोड़ी, कुछ के लिए हम जगह छोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये बड़े बड़े लोगों ने जाना है। तो इसलिए मैं ये जितनी ज़िंदगी बची हुई है तो मैं ख़ुद भी इस पे अमल करने की कोशिश करता रहा हूँ अपने काम के ज़रिए, और मैं जिनसे बात करता रहा हूँ उनको भी यही कहता रहा हूँ कि हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी कोई हारने की चीज़ है। तो उस वक़्त शायद इतना नहीं इस जुमले की मानवियत समझ में नहीं आती थी, लेकिन लोग इस जुमले से इस तरह जुड़े, फीलिंग लेवल पर उनकी तामीर हुई, उनको हौसले मिले कि मुझे हमेशा अच्छा लगा कि यार एक लाइन ने कैसे लोगों को जोड़ा है एक दूसरे के साथ, और मुझे लोगों के साथ और लोगों को मेरे साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में हौसले तामीर करने का सबब बने, कुशादा दिल हों, तहम्मुल और माफ़ करने का हौसला रखें अपने अंदर, ठीक है ना, बर्दाश्त। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि आप ज़िंदगी में किसी को कितना जीने का हौसला अता करते हैं, कितना सबब बनते हैं, कितना मार्जिन देते हैं, कितनी स्पेस देते हैं उसको। वाह, बहुत 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 सारी दुआएं आपके लिए और बहुत सारी एहसासात आपके लिए। और आप हमेशा की तरह पुरकैफ, पुरसरूर, बहुत खूबसूरत अंदाज से जस्ट की कैफियत के साथ मिले। और मुझे वो सारे लम्हे याद आ गए जो आपके साथ शेयर हुए। मेरी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा बातें करके उनको सदाबंद करें और उनको महफूज करें उन आने वाले लोगों के लिए जिनके पास टाइम तो कम है, जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन बाद औक़ात रिवायात को महफूज कर लेने की जो तमन्ना है ना, वो आपसे बहुत कुछ करवाती है। तो मेरी आज ये जो आपसे मुलाकात है, इसकी सदाबंदी भी उसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप लाहौर का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सलमान आपका शुक्रिया बहुत, और इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। सोचता बस यही रहता हूँ कि मैं भी हूँ, तू भी हो, यकजा कहीं और वक्त भी हो, इतनी गुंजाइशें रखती नहीं दुनिया मेरे दोस्त। वाह वाह, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।